السلام علیکم۔ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ اللہ کے موت سے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہے۔ قبولیت کی دیری میں اللہ کی آزمائش پوشیدہ ہوتی ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ محبت اللہ کے کن کے سوا کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ دعا اس چیز کو آپ تک لے آتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہو۔ قرآن گواہ ہے جس کے معجزوں کا تم اس رب سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے سینے میں ان کا معجزہ رکھا ہے۔ صبر کی انتہا تم نے کرنی ہے، معجزوں کی انتہا اللہ کرے گا۔ اللہ اپنی مدد خاص انہی لمحوں میں بھیجتا ہے جو تمہیں مایوس کیے ہوئے ہیں۔ دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں اللہ کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ عطا کرنے پر آئے بندے کی ذات، اوقات، عمر نہیں دیکھتا۔ جب تمہیں لگے اب آگے نہ بڑھ سکے، واپس پلٹ سکتے ہو، اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اسے اتنا دور نکل آئے تھے۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے گفتگو کرنا۔ اس بار اللہ کے حوالے کر کے دیکھو، لاجواب نہ ہوئے تو کہنا اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ صبر، اللہ سے دوستی، اللہ کے معجزے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تم چاہتے ہو، اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تم ایک بار وہ مانگ کر دیکھو جو اللہ چاہتا ہے، پھر اللہ تمہیں وہ دے گا جو تم چاہتے ہو۔ تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح، وہ تمہیں آزما رہا ہے ان سب کے ذریعے جو تمہارے دل کا سکون بن چکا ہے۔ قبولیت، معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دے دیتے ہیں، نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے دعا قبول نہ کری ہوتی